نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 86 ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں مبارکبادی کے وفود آپ سے ملنے پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ ایک دن پہلے آپ مدینہ منورہ پہنچے اور ایک دن بعد قیدی پہنچائے گئے۔ قیدیوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوکی کی وصیت فرمائی۔ دیکھو، جنگی قیدی ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آنے کے بعد بھی انسانی حقوق بتائے جا رہے ہیں، حسن سلوکی کا بتایا جا رہا ہے۔ آج نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسلام کے اس نظام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ ایسے قیدی جو مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے، اور نعوذ باللہ پیغمبر اسلام اساس کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ قیدی بنے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوکی کا اعلان کر رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی 20 سال سے ان ظالم درندوں کی چنگل میں ہے، اور ان کو ذرہ برابر بھی انسانی حقوق یہاں یاد نہیں ہیں کہ کیسے ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور کیسے ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی۔ یہاں دیکھیے، وصیت فرمائی، اور وصیت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ خود کھجوریں کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ اور یاد رکھے کہ اس وقت کھجور سستی چیز تھی اور روٹی مہنگی چیز تھی۔ بڑے باغات تھے کھجور کے، اور معمولی رقم پر اور معمولی تگ و دو سے کھجور مل جاتا تھا، لیکن وہاں مدینہ منورہ کے ماحول میں روٹی مہیا ہو جانا یہ بڑی بات تھی۔ اس لیے دیکھو، قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ اس کے بعد آپ نے مشورہ مانگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ کیا کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کریں گے، بس فدیہ لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کنبے کے لوگ ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم فدیہ لیں گے تو ہماری مالی قوت بڑھ جائے گی، اور ممکن ہے ان کو ہدایت مل جائے۔ فاروق اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میری تو وہ رائے نہیں ہے۔ جس کا جو رشتہ دار جنگ بدر میں آمنے سامنے تھا اور اب قیدی ہے، اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ میرا کوئی رشتہ دار ہے تو میرے حوالے کرو، حضرت علی کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کے حوالے کرو تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ اور ان کے لیے سب سے بہتر یہی سزا ہے، اور یہ سرداران یہ سردار ہیں ان کے، اور جنگی مجرم ہیں۔ فاروق اعظم کی رائے یہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی کوئی خاص وجہ ہے تو میں بھی روؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے دوستوں پر جو چیز پیش کی گئی ہے میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ یعنی قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو ناپسند کرتے اور اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا،
اور قریب قریب عذاب کے جو ہے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے قریب لگ رہا ہے وہ عذاب۔ اور اللہ کے رسول پر پھر یہ آیت اتری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے درست جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کر لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ یہ آیت اتری سورہ توبہ کی، سورہ جو ہے نا وہ اس کی انفال کی، سورہ انفال کی جو ہے وہ آخری رکوع سے پہلے والے رکوع کے یہ آیات ہیں۔ اور چونکہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ نہیں تھا تو پھر صورت بتائی گئی سورہ محمد میں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، اور اجازت دی گئی۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ فدیہ کو قبول کیا، اور پھر چونکہ مقررہ نہیں تھا اس لیے ان کو سزا نہیں دی گئی، اور پھر مختلف جو اس میں جنگی قیدی تھے، مجرم تھے، ان کو تو جنگی مجرموں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی احسان کیا گیا سوائے چند کے، اور ان کو بھی فدیہ کے بدلے میں یا چھوڑا گیا یا ان کو روکے رکھا۔ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کافروں میں سے، ان کو لکھنے پڑھنے پر لگایا گیا کہ یہ اتنے 10 آدمیوں کو ایک آدمی پڑھائے گا، یہ آدمی پڑھ لیں گے، اچھی طرح لکھ پڑھ لیں گے، چونکہ مدینہ میں تعلیم عام نہیں تھی اس وقت، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو پھر یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا اور پھر اس کو چھوڑا جائے گا۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی احسان فرمایا اور ان کو چھوڑا۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ مطلب بن حنطب یا حنطب ہے، صیفی بن ابی رفاعہ اور ابو عزہ جمحی کے نام آتے ہیں، اور اس کے مختلف وجوہات تھے کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا۔ ان میں سے یہ جو آخر الذکر ہیں، ابو عزہ جمحی پھر احد میں قتل کیے گئے، یہ ان کو احسان راس نہیں آیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص، ان کو رہا کیا گیا اس شرط پر کہ وہ جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں زینب، ان کو ہجرت سے روک دیا تھا شوہر نے، تو اس کو وہ چھوڑیں گے رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جو مال اور فدیہ بھیجا اس میں ہار تھا، اور وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی زینب کو دیا تھا۔ تو جناب رسول اللہ نے وہ ہار دیکھا تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ یاد آئی، آپ پر رقت طاری ہو گئی، دل نرم ہو گیا، اور بیٹی بھی چونکہ جدائی میں تھی تو وہ شفقت بھی تھی، اور پھر وہ خدیجۃ الکبریٰ جن کے لیے آسمانوں سے سلام آیا تھا، سب سے پہلی زوجہ جس نے آپ کا جو ہے نا وہ بار نبوت شروع میں جو ہے نا اٹھانا دیکھا اور آپ کو تسلی دی، وہ یاد آ گئی۔ لہٰذا آپ نے اس شرط پر ان کو رہا کر دیا کہ وہ جائیں گے، اور یہ حضرت زینب کو مدینہ منورہ جو ہے نا وہ آنے کی اجازت دیں گے۔ پھر حضرت زید بن حارثہ اور ایک اور انصاری صحابی کو، دونوں کو بھیج دیا بطنی یا جج میں کہ وہاں رہیں، اور وہاں سے حضرت زینب آئیں گی تو ان کو لے کر آئیں۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلی، سفر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچی، اور پھر یہ دونوں صحابہ لے کر پہنچ گئے۔ کافروں میں ایک آدمی تھا سہیل ابن عمر، جو کافروں کا بڑا زبان آور خطیب تھا، بڑا خطیب ہے جو ہے نا وہ اعلیٰ خطیب علامہ تھا۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا خطیب ہے، آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، اس کے اگلے جو ہے نا وہ 2 دانت توڑ دینے چاہیے تاکہ یہ پھر کسی جگہ خطابت کا اہل نہ رہے اور آواز خراب ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز مسترد کر دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ شکل تبدیل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، مصلح کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور ہمارے اسلام میں جو ہے نا کسی کا مصلح کرنا جائز نہیں ہے کہ اس کی شکل بگاڑی جائے، ناک آنکھ وغیرہ اس طرح کاٹ کر یا اس کے دانت اعضاء نکال کر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی
کہ چاہے جتنا بھی بڑا دشمن ہو لیکن احترام انسانیت بہرحال رہنا چاہیے. اگر قتل بھی کرنا ہو تو ایسے طریقے سے ہو کہ اس کی پہچان باقی رہے، توہین نہ ہو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس مجاہدانہ صلاحیتوں پر قرآن نے کچھ تبصرہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ آئندہ کے سبق میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.